عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 درویشوں کے ساتھ صدائے توحید اور آواز حق بلند کرنے کے لیے بہت دور سنجر سے ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان میں آپ نے شمع اسلام روشن کی۔ ہندوستان کے ایک شہر اجمیر کو آپ نے اپنے تبلیغی مشن کا مرکز بنایا اور وہیں سے پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلائی، اور سب سے پہلے اجمیر ہی میں ایسی صدائے حق لگائی کہ اجمیر کے در و دیوار وجد میں آ گئے، اجمیر کے در و دیوار جھومنے لگے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، جہاں اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی دور دور تک نظر نہ آتا تھا۔ ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ ایسے ماحول میں آپ اپنے درویشوں کے انا ساگر کے قریب فروکش ہوئے اور وہی قیام فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ تالاب کے چاروں طرف مندر ہی مندر ہے اور ان مندروں سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پنڈت پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اور آپ سب سے پہلے اجمیر کے حاکم راجہ پرتھوی راج کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے ڈالی، اور راجہ پرتھوی راج آپ کے صدائے حق و پیغام و قبول کرنے کے بجائے آپ کا جانی دشمن ہو گیا، اور اس طرح طرح کی اذیتیں ایذائیں دینی شروع کر دی، تکلیف پہنچانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ راجہ پرتھوی راج نے آپ کے لیے انا ساگر کا پانی ممنوع قرار دے دیا، پانی لینے سے روک دیا گیا، اور تالاب کے کنارے سپاہیوں کی فوج کھڑی کر دی اور سخت پہرا بٹھا دیا۔ آپ کے غلاموں میں سے کچھ لوگ تالاب سے پانی لینے کے لیے گئے تو ان سپاہیوں نے ان لوگوں کو پانی لینے سے روک دیا اور دھکا دے کر گھاٹ سے باہر نکال دیا۔ محترم سامعین کرام، خادموں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر سارا واقعہ عرض کیا، سارا واقعہ بتایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، اور جب حضرت خواجہ نواز رحمۃ اللہ تعالی جلال میں آئے اور ان لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے اپنے خادموں کو کوزہ دے کر فرمایا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ معین الدین تمہیں بلا رہا ہے، معین الدین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنا کہنا تھا کہ مریدوں نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر سے قریب جا کر خواجہ کا حکم سنایا۔ آپ کا حکم سننا تھا کہ تالاب کا سارا پانی خواجہ غریب نواز کے کاسے میں آ گیا، اور تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ نہ صرف تالاب کا پانی بلکہ شہر کے تمام کنویں بھی خشک ہو گئے، حتیٰ کہ گائے کے تھنوں اور ماں کے سینوں کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ کوئی کسی کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، لوگ پریشان حال ہو گئے تھے۔ مخلوق خدا پانی کے لیے ایک ایک بوند کو تڑپنے لگی، اپنے بھوک سے بلکنے لگی۔ مجبور ہو کر وہ لوگ بارگاہ خواجہ میں آ کر اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور فرمایا آئندہ تم لوگ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو وہی کوزہ دے کر بھیجا اور کہا جاؤ کوزے کا پانی اسی تالاب میں ڈال دو۔ پانی ڈالنا تھا کہ تالاب پہلے کے طرح پانی سے بھر گیا۔ بلا شبہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ رحمت کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟